الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا فزکس کا پہلا لیکچر ہے جی 9th کا، جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فزکس کی تعریف اور شاخیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس کی 3 برانچز ہیں۔ نمبر 1 بایولوجی، نمبر 2 فزکس اور نمبر 3 کیمسٹری۔ بایو لیونگ تھنگ کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ ان تینوں کا کیا تعلق ہے تو ہم کیا بتائیں گے کہ لیونگ تھنگ جاندار اشیاء کا جو علم ہے، جانداروں کا جو مطالعہ ہے وہ کہلاتا ہے بایولوجی، اور فزکس بے جان اشیاء کا مطالعہ ہے۔ بے جان اشیاء کا مطالعہ کہلاتا ہے فزکس، کیونکہ اس کو فارسی میں طبیعیات کہتے ہیں، یعنی کہ ظاہری حالت اس کو کہتے ہیں۔ اور کیمسٹری جاندار اور بے جان دونوں اشیاء، بے جان دونوں طرح کی اشیاء کی ساخت، ترکیب اور ان میں مختلف مادوں کا علم ہے۔ یہ جنرل سائنس کے 3 حصے ہیں جن کو ہم نے ایکسپلین کر لیا ہے۔ تعریف کے لحاظ سے جی فزکس جو ہے سائنس کی وہ شاخ ہے، یہ سائنس کی شاخ ہے جس میں مادہ اور انرجی کے خاص اور ان کے باہمی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کیا جی جس میں مادہ انرجی خاص اور ان کے باہمی عمل کا مطالعہ کیا جائے، سائنس کی وہ شاخ فزکس کہلاتی ہے۔ تو اس میں 2 باتیں آئی ہیں کہ مادہ انرجی کے خاص کیا ہیں، باہمی عمل کا مطالعہ کیا ہے۔ تو مادہ انرجی خاص پہلے ڈسکس ہو گئے ہیں کہ مادہ سے انرجی بن رہی ہے، انرجی سے مادہ بن رہی ہے۔ مادہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ماس رکھے اور جگہ گھیرے، ہر وہ چیز جو ماس رکھے اور جگہ گھیرے کیا کہلاتی ہے؟ مادہ۔ اور انرجی کیا ہے جی؟ کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت۔ اب تمام وہ چیزیں جو ماس رکھتی ہیں، جگہ گھیرتی ہیں، وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یا کام کرنے کی صلاحیت کا ہونا ماس رکھنا اور جگہ گھیرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس لیے یہ ان کے خاص ہیں کہ مادہ کا خاص کیا ہے کہ ہر وہ چیز مادہ ہوگی جو ماس رکھے گی اور جگہ گھیرے گی۔ انرجی کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت ہوگی، یہ ان کے خاص ہیں۔ اور ان کے باہمی عمل کا مطالعہ، باہمی عمل سے مراد یہ ہے کہ یہ کیسے انٹرچینجیبل ہیں، ایک دوسرے میں کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ کائنات میں 2 کام ہو رہے ہیں، مادہ انرجی میں تبدیل ہو رہا ہے یا انرجی مادہ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ مادہ کا انرجی میں تبدیل ہونا ہماری غذا کا انرجی بنانا ہے کھانے کے بعد۔ اس کے علاوہ لکڑی کا جلنا مادہ سے انرجی کا حصول ہے،
گیس کا جلنا مادہ سے انرجی کا حصول ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں لی جا سکتی ہیں، آپ بھی سوچئے گا۔ تو ایک مثال میں نے فوٹوسینتھسس کی دی ہے جس میں انرجی سے مادہ بن رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک تعریف ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کی شاخیں۔ تو شاخوں کی جو ترتیب ہے وہ مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کتاب کے اکارڈنگ چلا جائے، کتاب کے مطابق چلا جائے، بک کے مطابق چلا جائے۔ تو یہ میں نے اردو میڈیم اس لیے لکھی ہے تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ بک میں بھی سیم تعریف ہوگی، انگلش میں ہوگی، دا اسٹڈی آف میٹر اینڈ دا اسٹڈی آف پراپرٹیز آف میٹر اینڈ انرجی اینڈ their relationship between them is called physics and it is the branch of science۔ اب شاخیں برانچز جو ہیں ان میں سے ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں جی مکینکس۔ پہلی برانچ ہے جی مکینکس، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو مکینکس جو لفظ ہے جب انگلش میں لکھا جاتا ہے تو MACHENICS شاید ہے، اس طرح لکھا جائے۔ اب یہ مشین سے نکلا ہے، مشین۔ اب مشین کوئی بھی آپ لے لیں، ہر وہ چیز جو انسانی کام میں آسانی پیدا کرے، کام میں آسانی پیدا کرے اور کیا کرے، کام میں آسانی پیدا کرے اور جلد کام کو ممکن بنائے، کام میں آسانی اور جلد کام کو ممکن بنائے، وہ مشین کہلاتی ہے۔ اب کوئی بھی مشین کام کو آسان کیسے بنا رہی ہے، کام میں جلدی کیسے لا رہی ہے، دو طرح سے لا رہی ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کو چلانے کے لیے کوئی انسان حرکت میں ہے یا کوئی دوسری مشین حرکت میں ہے، یا وہ کام کرتی ہوئی مشین حرکت میں ہے۔ جیسا کہ ہم سادہ سی مثال لیتے ہیں گھروں میں چلنے والی مشینوں کی، واشنگ مشین ہے، استری ہے، ٹی وی ہے اور بہت سی مشینیں ہیں۔ مثال کے طور پر شیونگ مشین ہے، پمپ ہے، باہر کی طرف چلتے ہیں تو تھریشر مشین ہے، ہارویسٹر مشین ہے، ٹوول مشین ہے، انجن مشینیں ہیں، ٹریکٹر ہے، ٹرالیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں۔ تو یہ ساری مشینیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ساری مشینیں حرکت کر رہی ہیں۔ دے آر ان موشن، دے آر ان اسٹیٹ آف موشن، یہ حرکت کی حالت میں ہے۔ تو فزکس کی وہ شاخ جو حرکت کا مطالعہ کرے گی، حرکت کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرے گی کہ حرکت کیسے ہوتی ہے، حرکت کس قسم کی ہو تو اس کا کیا نام رکھا جائے گا، جو کہ ہمارے دوسرے یا تیسرے چیپٹر میں آ رہا ہے کہ مثلا ٹرانسلیٹری موشن ہوگی، روٹیٹری موشن ہوگی، لینئر موشن ہوگی، وائبریٹری موشن ہوگی۔ تو ان موشن کی مختلف اقسام کا ہم نام کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ بنیاد ہے مکینکس کی۔ تو ہر مشین حرکت میں ہے۔ لاجک میں آپ کو دے رہا ہوں کہ حرکت کا مطالعہ، حرکت کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے جی؟ مکینکس کہلاتا ہے۔ کیوں؟ ہر مشین، مکینکس کا لفظ مشین سے نکلا ہے، ہر مشین حرکت میں ہوتی ہے۔ تو حرکت کا مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے جی؟ مکینکس۔ اب الفاظ جو ہیں وہ کتاب والے انگلش میں ہوں یا اردو میں ہوں وہ سیم ہیں۔ مثلا اردو میں بھی ہم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ مکینکس سائنس کی فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں حرکت کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مکینکس از دا برانچ آف فزکس وی ڈیل ود دی اسٹڈی آف دا ڈفرنٹ ٹائپس آف موشن کی ڈفرنٹ ٹائپس کو، مختلف اسپیکٹس کو ڈسکس کرنے والی فزکس کی برانچ کیا کہلاتی ہے جی؟ مکینکس۔ تو مکینکس کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرا اس کا لیتے ہیں جی حصہ، برانچ دوسری لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید وہ آواز ہو، آواز، ساؤنڈ۔ تو سائنس کی بنیاد جی سوالات سے ہوئی ہے، کیوں، کیسے، کب، کس طرح،
اس کے علاوہ اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ہم بول رہے ہیں، ہمارے بولنا آواز کی مرہون منت ہے، ڈیو ٹو ساؤنڈ ہم بولتے ہیں، سپیک کرتے ہیں۔ تو سائنس کہتی ہے آواز کیسے پیدا ہوئی، آواز پیدا ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، آواز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی پروپاگیشن اشاعت کیسے ممکن ہے۔ تو آواز کے مختلف اسپیکٹس، مختلف جو ہیں منسلک چیزیں جن میں پیدائش کہ آواز پیدا کیسے ہوتی ہے، تو ہم پڑھیں گے کہ آواز کے پیدا ہونے کے لیے وائبریشن یعنی کہ تھر تھراہٹ ضروری ہے، ارتعاش ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جس میں ارتعاش یعنی تھر تھراہٹ پیدا ہوگی، وائبریشن پیدا ہوگی، وہ چیز آواز پیدا کرے گی۔ آپ کوئی چیز پکڑیں، برتن کے ساتھ لگائیں، آپ کوئی چیز پکڑ کے برتن کے ساتھ لگائیں، آپ کوئی چیز پکڑیں دیوار کے ساتھ ماریں، ہر وہ چیز جو تھر تھرائے گی وہ آواز پیدا کرے گی، یعنی آواز کی پیدائش کے لیے تھر تھراہٹ ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے جی کہ آواز پیدا ہوگی تو آواز کی اشاعت کیسے ہے، تو اشاعت کے لیے پڑھا جائے گا کہ اس کی اشاعت کے لیے مٹیریل میڈیم ضروری ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کے لیے، ہمارے کانوں تک آنے کے لیے، اور ایک کل عرض کے حصے سے دوسرے حصے تک جانے کے لیے مٹیریل میڈیم ضروری ہے۔ جیسا کہ مٹیریل میڈیم کیا ہیں، ٹھوس مائع اور گیس۔ گیس ہوا کے طور پر ہمارے منہ کے آگے موجود ہے جو کان تک آواز کو لے کے آتی ہے۔ اگر ہم پانی میں ہوں گے تو پھر بھی آواز پیدا ہوگی، اور اگر ٹھوس جسم ہم بجائیں گے، ڈھول بجائیں گے، ہتھوڑے سے کسی چیز کی طرف لگائیں گے تو مٹیریل میڈیم ہونے کی وجہ سے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے گا۔ جہاں سپیس ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے، وہاں پہ آواز پروڈیوس نہیں ہوتی، وہاں پہ آواز پروپاگیٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو فزکس کی وہ برانچ شاخ جو آواز کی پیدائش اور اس کے اشاعت کا مطالعہ کرتی ہے، کیا کراتی ہے؟ آواز۔ تو آج یہ دو برانچز ہیں جو ہم ڈسکس کی ہیں، اور فزکس کی تعریف ڈسکس کی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید شاخیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ آپ اس کو پریپیئر کیجئے گا، اس کو اورل کسی کو سنا لیجئے گا، یا لکھ کے میرے واٹس ایپ نمبر 0301 7327 037 0301 7327 037 پر جو ہے اسکرین شاٹ یا اس کی کیپچر سینڈ کر دیجیے گا۔ میں آپ کو اس کے مارکس سائن کر کے دوبارہ ری سینڈ کر دوں گا، تاکہ آپ ڈیلی وائز ٹاپک تیار کر سکیں اور ڈیلی وائز آپ کو اپنی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، فی امان۔